خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 22 ذوالقعدہ 1442 ہجری بمطابق 2 جولائی 2021 بعنوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اشارت اور اعمال کی برائیوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والے نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو، کیونکہ تقویٰ در حقیقت راہ ہدایت اور اس کی مخالفت بدبختی کا راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت و برتری عطا کی۔ پھر تمام بندوں سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرما کر اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا، اور تمام پیغمبروں کے صحابہ میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ان میں سب سے افضل چاروں خلفائے راشدین، اور ان میں سب سے اعلیٰ و اکمل رتبہ ابو بکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان ذو النورین کا، پھر ان چاروں عظیم ہستیوں میں سے چوتھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، جن کی کنیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب رکھی، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضرت علی کے نزدیک ابو تراب سے بڑھ کر کوئی بھی نام زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، اور جب انہیں اس نام سے پکارا جاتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے، اور آپ کا یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ بخاری و مسلم، چونکہ آپ قبل از اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے، لہذا انہوں نے آپ کے گھر میں پرورش پائی، اور 10 سال سے بھی کم عمر میں اسلام قبول کیا۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جاننے کے بعد کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں جمع کرواتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی لوگوں کی امانتوں کی واپسی کے لیے مکہ میں آپ کے جان نشین بنے۔ چنانچہ انہوں نے سب امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی شادی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس کی شادی کی تیاری میں ان کی بھرپور مدد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی بار جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے پیار کرتے ہیں، اور در حقیقت وہی مومن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار ہو، جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی میری تابع داری کی وہ مجھ سے ہے۔ میز ایمان علی کی گارنٹی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ بخاری شریف، چونکہ تمام مومن اللہ اور اس کے رسول سے عداوت و دشمنی سے پاک دوستی کرتے ہیں، لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بلا شبہ علی بھی انہی مومنوں میں سے ہیں جو اپنی باہمی دوستی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دوست ہیں، جیسا کہ فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ ترمذی شریف، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث علی کے ایمان باطنی کا ثبوت ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو بلا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ مسلم شریف، یعنی علی سے محبت ایمان کی اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور روح کو پیدا کیا، امی نبی کا میرے ساتھ یہ عہد ہے کہ میرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں کرے گا۔ مسلم شریف، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ جس میں آپ نے فرمایا انصار سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا۔ بخاری و مسلم، جس نے
علی سے محبت کی اور اس سے محبت کی جو علی سے بھی زیادہ محبت کا حقدار اور مرتبے میں اونچا ہے جیسے باقی تینوں خلفائے راشدین، تو اس نے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کو پا لیا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان سے بھی افضل صحابہ میں سے کسی ایک سے بغض و عداوت کی، وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں مبتلا ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام پیغامات پہنچانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ آپ کے نائب مقرر ہوئے، جبکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص امور کو بھی ان کے سپرد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانیاں ذبح کروائیں اور ان کی ہر چیز، گوشت، چمڑا اور جھول سب کچھ خیرات کر دیں، اور کسائی کی اجرت بھی اس سے نہ دیں۔ ایک دن مرض موت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے سہارے باہر نکلے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت علی بھی ان سب اقربا کے ہمراہ تھے جنہوں نے آپ کے غسل اور دفن کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ جرأت و بہادری اور یلغار میں بہت مشہور تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک جہاد ہوئے، اور بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جھنڈا بھی عطا کیا۔ جنگ بدر میں کافروں کے ایک سردار ولید بن عتبہ نے اب اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب میدان میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی، اور جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق میں عمر بن ود مقابلے کے لیے میدان میں نکلا، جو مشرکین کا ایک بہت بہادر آدمی تھا اور لوگ جس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، تو اس کے مقابلے کے لیے بھی حضرت علی نکلے اور اسے ہلاک کر دیا۔ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے اور دیگر صحابہ کے ساتھ درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان کی بازی لگانے کے لیے بیعت کی، اور آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین صلح نامہ تحریر فرمایا تھا، اور آپ نے جنگ خیبر میں جھنڈا نبوی تھاما اور یہودیوں کے سردار برہب کا سر قلم کر کے اس قلعے کو فتح کر لیا جس کی فتح لوگوں پر دشوار ہو چکی تھی۔ اسی طرح فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے علی بن ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے بڑھ کر جنگجو تھے، یعنی جنگ حنین میں، اور آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور ان سے کہا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ تم میرے نزدیک اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون تھے، یعنی نبوت میں نہیں بلکہ صحبت اور رتبے کے لحاظ سے۔ بخاری و مسلم۔ وفا شعری، حسن اخلاق اور کریمانہ صحبت کے حامل، اپنے سے پہلوں کی خوبیوں کو معترف، اپنے خلفاء کی عزت و توقیر کرنے والے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں بہت جلدی کی، اور پھر عمر و عثمان کی خلافت کے سلسلے میں ان کی بیعت کی، اور پھر فتاوی، جنگوں اور رعایا کے فیصلوں میں ان تینوں کے بہترین وزیر اور مشیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مسلمانوں کے دین کی ذمہ داری سونپی اور مسلمانوں نے انہیں اپنی دنیاوی ذمہ داریاں سونپ دی۔ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی، اور جب عمر فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا پسندیدہ نہیں کہ جس کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متواتر مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، نبی کے بعد اس امت کی سب سے افضل ہستی ابو بکر، پھر عمر ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے اور کہتے تھے، عثمان اگر مجھے سرار مدینے کی ایک بلند جگہ کی طرف روانہ کرے تو میں ان کا حکم ضرور سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، لہذا مسلمانوں نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی ہی بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب مسلمان آپ کی فضیلت و ترجیح کے معترف تھے، اور آپ کے دور خلافت میں کوئی بھی آپ کا ہم پلہ صحابی باقی نہ رہا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن بدیل سے کہا، حضرت علی کے ساتھ ڈٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی دین میں رد و بدل نہیں کیا۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا، کتاب و سنت پر ہمیشہ ڈٹے رہے، اپنے سے پہلے خلفائے راشدین کی سنت کی جستجو میں رہتے اور مخالفت کے بجائے اس کی پیروی کرتے تھے۔ ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی اہل علم نے روایت کی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر، عمر اور عثمان کے فیصلوں میں سے کبھی کسی چیز کی مخالفت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین اور مفتی تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، جب کوئی سکہ راوی ہمارے سامنے حضرت علی کا فتویٰ بیان کر دیتا تو ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ نبوی رحمہ اللہ فرماتے کہ کبار صحابہ کا حضرت علی سے سوالات پوچھنا، مشہور ترین الجھے ہوئے مسائل اور آپ کے اقوال و فتاوی جات کی طرف بہت سے مقامات پر ان کا رجوع کرنا ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناقابل حل جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والے جج، بلکہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے اور ان سب سے زیادہ تنازعات کی پرکھ میں باریک بین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل یمن کے لیے جج بنا کر بھیجا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، علی ہم سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے علم کے وسعت و گہرائی کے باوجود جس کا علم نہ ہوتا اس سے بہت زیادہ رکنے والے، اور جس کو کے باخوبی انجام دینے سے قاصر ہوتے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے والے تھے۔ حضرت علی ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور فرمایا، کلیجے کی کس قدر ٹھنڈک اور جگر کے سکون کا باعث ہے؟ ان سے پوچھا گیا وہ کیا چیز؟ تو فرمایا، جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو امت سے ہٹ کر کسی علم کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، جیسا کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا علم ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگائے پڑنے والا نہیں ہو۔ بخاری شریف۔ آپ انتہائی ایماندار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث رسول بیان کروں تو یاد رکھو کہ آپ پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہوگا کہ میں آسمان سے گر جاؤں۔ بخاری شریف۔ آپ امت کے خیر خواہ، بکثرت نصیحت کرنے والے، بہت زیادہ عبادت و ذکر کرنے والے، خیر و بلائی اور راہ للہ خرچ کرنے پر حریص، مضبوط دیندار اور دین الہی کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے۔ اپنے دور خلافت میں دو ایسے گروہوں کی طرف سے آپ آزمائش کا شکار ہوئے، جن میں سے ایک نے آپ کو معبود بنا لیا تو آپ نے انہیں جلا دیا، اور دوسرے نے آپ کو کافر قرار دیا تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ دنیا سے بہت کم دلچسپی رکھتے اور اس کی زیب و زینت اور فتنوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ مسلم بن حرمز رحمہ اللہ کہہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک سال میں 4 عطیات دیے اور بیت المال کو صاف کر کے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اے دنیا جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ آپ کی بہادری اور مضبوط خودداری کی وجہ سے خوارج آپ کو بلا دھوکہ قتل نہ کر سکے، اور آپ نماز فجر کے لیے گھر سے نکل رہے تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور آپ نے متاع دنیا سے کوئی چیز ترکے میں نہ چھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے گھر کے ملازم کے لیے عطیہ کے طور پر سنبھالے گئے 700 درہم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا۔ اسے حضرت نے روایت کیا۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد مسلمانوں صحابہ سے محبت کرنا دین بھی ہے اور نیکی بھی، اور جتنی بھی خیر و بھلائی مسلمانوں کو نصیب ہے وہ سب کی سب انہی صحابہ کی بابرکت کردار کی بدولت ہے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فضائل خلفاء راشدین کے لیے خاص کیے ہیں وہ ان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کا سرٹیفکیٹ پیش کیا اور ان کی سنت کی پیروی اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا، اور جن میں سر
سر فہرست ان کے امام ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ میں، اور تمام صحابہ کرام کی خیر و خوبی بھی خلفائے راشدین کی خیر و خوبی کے ماتحت ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت اور اقام دین کے لیے چنا، تم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو اور حت المقدور ان کے دین و کردار پر کاربند رہو، کیونکہ وہ بلا شبہ راہ راست پر گامزن تھے۔ اور جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کی، اس کا ماسٹر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کی حمایت، دفاع، تعریف اور ان کی پیروی کرنا بھی ان سے محبت کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سابق و مقدم انصار و مہاجرین اور نیکی میں ان کے پیروکار لوگ، ان سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کا بابرکت اس کے آیات و ذکر ہر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور رحیم ہے۔ اللہ کے احسانات اور اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، جس طرح بعض صحابہ کی بعض نمایاں صفات ہیں، اسی طرح صحابہ سبقت جنگوں اور بڑے بڑے کارناموں کے شرکاء بھی صاحب فضل و کمال ہیں۔ چنانچہ جس نے صلح حدیبیہ سے پہلے راہ اللہ خرچ کیا اور جہاد بھی کیا، وہ اس سے افضل ہے جس نے اس کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور مہاجرین کو انصار پر فوقیت و برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کو فرمایا، اب تم جو چاہو کرو کیونکہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ ابو داؤد۔ اور درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم رسید نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے شرکاء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج تم سب زمین والوں سے افضل ہو۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کے لیے شاندار نتیجے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب پر صلاۃ و سلام نازل فرما، اور خلفائے راشدین دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا جو عدل و انصاف اور کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے بات کرتے تھے۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما، اور اسلام کے مخالف اور اہل شرک و بدعت کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اور اس کے نائب کو اپنی مرضی اور اپنی رضا اور خوشنودی کے کام کی توفیق عطا فرما، اور اسے مسخر فرما کار خیر کے لیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور بے حیا برائی سے رکنے کا آرڈر دیتا ہے۔ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر شکر کرو اور وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ کے ذکر سے اور شکر سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔